السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ لوکت جب ہار گیا، طاہر وہاں پر کھڑے تھے تو مستنصر واللہ جو شہزادے ہیں ولی عہد طاہر شاہ کا اشارہ پا کر میز پر سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر طاہر کے کمر کے ساتھ باندھ دی اور طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے اسلحہ خانے میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ چمکدار اور تیز تلواریں ہیں، لیکن کاش آپ جیسے چند اور سپاہی ہمارے ساتھ ہوتے تو آپ یہاں سے بالکل بھی نہ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہی ہوں، چلیے ابا جان سے ملیے۔ طاہر ولی عہد کی کرسی کے قریب پہنچا۔ ولی عہد نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، میرے استبل کا بہترین گھوڑا جس پر میں سوار ہونے کی حسرت اب تک پوری نہ کر سکا، اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہے، تمہیں انعام دیتا ہوں۔ آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، مستنصر باللہ، مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے، میں جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کر طاہر سے مصافحہ کر رہے تھے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی چنگیز خان کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی۔ مجلس آہستہ آہستہ برخاست ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے رخصت ہوتے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا، میرے یہاں رات کی دعوت نہ بھولنا۔ قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر محل کی طرف چل دیا۔ سب سے آخر میں طاہر کے گرد سپہ سالار اور دوسرے فوجی افسر رہ گئے۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، استاد کے بعد شاگرد۔ عبدالعزیز نے کہا، شاگرد کے بعد استاد۔ سپہ سالار نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، عزیز، تمہیں شکار کا بہت شوق ہے، میں کل سے تمہیں اور تمہارے دوستوں کو، لیکن 8 سے زیادہ نہ ہو، 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں، طاہر کو ساتھ لے جاؤ۔ عہدے کے پیچھے صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ، دیکھا اس بدو کو؟ سکینہ خاموش تھی، اور جب صفیہ اس کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی تھی وہ تمام راستہ اپنے دل میں بدو کا لفظ دہراتی رہی۔ اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے۔ رات کے وقت وزیر اعظم کے دسترخوان پر اس کے چند منظور نظر عمرہ موجود تھے۔ قاسم وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے طاہر سے معذرت کرتے ہوئے کہا، قاسم اپنے کسی دوست کے یہاں چلا گیا ہوگا، وہ اپنے طرز عمل پر بہت شرمندہ ہے، مجھے توقع ہے کہ کل یا پرسوں وہ خود تمہارے پاس آئے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ثابت ہوگے۔ طاہر نے کہا، وہ مجھے بہتر دوست پائے گا۔ کھانے کے دوران میں باقی مہمانوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر سے سوال کیا، کیا تمہیں سپہ سالار نے فوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیشکش کی یا نہیں کی؟ میں نے سنا ہے کہ ولی عہد اور شہزادہ مستنصر باللہ نے تمہاری سفارش کی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، سپہ سالار نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ مجھے ولی عہد اور شہزادہ مستنصر کی سفارش کا علم ہے۔ وزیر اعظم نے غور سے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم فوج میں جانا چاہو تو میں خود سپہ سالار سے کہہ سکتا ہوں، لیکن فوج کے اعلیٰ عہدوں پر ترک فائز ہیں اور ان کے بعد ایرانیوں کا اقتدار ہے، اس لیے ایک عرب افسر کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ طاہر نے کہا، مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں، میں صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے کسی موقع کی تلاشی میں ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ایک معمولی عہدے دار کے لیے عام طور پر اپنے افسروں کو خوش رکھ اس قدر اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ تم اس نازک دور میں سلطنت عباسیہ کی نہایت شاندار خدمت سر انجام دے سکتے ہو۔ طاہر نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم قاسم کا باپ ہونے کے باوجود ایک قابل قدر انسان ہے، اور اس کے متعلق بغداد کے لوگوں نے جو رائے قائم کی تھی وہ رقابت، دشمنی اور حسد کی پیداوار تھی۔ اس نے کہا، مجھے آپ سلطنت بغداد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے آمادہ پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، موجودہ وقت میں بغداد کے خارجی معاملات بہت الجھے ہوئے اور ہمیں دفتر خارجہ کے لیے نہایت جوش مند، ذہین اور قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے۔ طاہر کو اچانک اپنی منزل کا زینہ دکھائی دیا، یعنی سیڑھی دکھائی دی۔ اس نے کہا، اپنی ذہانت اور ہوش مندی کے متعلق مجھے کوئی دعویٰ نہیں، لیکن آپ مجھے قابل اعتماد ضرور پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، میں کل وزیر خارجہ سے بات کروں گا۔
ممکن ہے کہ چند دن تک ایک نہایت اہم مہم تمہارے سپرد کر دی جائے۔ شاید قاسم بھی تمہارا رفیق کار ہو۔ تم خواجم کے سفیر سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر ہو سکے تو اسے یقین دلاؤ کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو خواجم شاہ پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ طاہر نے کہا، کیا انہیں یقین دلانے کی بھی ضرورت ہوگی؟ عالم اسلام کا ایک قابل تطبیق فرض بھی خواجم شاہ پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ چنگیز خان ضرور ترکستان پر حملہ کرے گا؟ وزیر اعظم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، جب تک چنگیز خان کو بغداد کی غیر جانبداری کا یقین نہ ہوگا وہ جرأت نہیں کرے گا، اور ممکن ہے کہ اگر اس کی افواج نے ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ ہم اپنے اختلافات کے باوجود ایک اسلامی سلطنت پر تاتاریوں کی یلغار برداشت نہیں کریں گے۔ تازہ اطلاعات میں ہے کہ چنگیز خان کی افواج خواجم کی شمالی مشرقی سرحد پر جمع ہو رہی ہے۔ ممکن ہے ہمیں اسے یہ پیغام بھیجنا پڑے کہ اگر تم نے خواجم شاہ پر حملہ کیا تو بغداد کی جو فوج ہے خواجم شاہ کی حمایت کے لیے میدان میں آ جائے گی۔ لیکن خواجم شاہ کے عمال کی یہ حالت ہے کہ وہ بغداد سے مملکت تاتاریوں میں جانے والے تاجر کو بھی جاسوس سمجھ لیتے ہیں اور ہمارے سفیروں تک کی تلاشی لینے سے باز نہیں آتے، اور اب چند دن سے تو وہ بغداد کے کسی ایلچی کو بھی سرحد پار کرنے یا چنگیز خان کی مملکت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہی حالت ہوئی تو خواجم کے ساتھ ہمارے جو تعلقات پہلے کی طرح کشیدہ ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ ہم ضرورت کے وقت چنگیز خان کا تنبیہ بھی نہ کر سکیں۔ اس لیے اگر ہم اس نازک وقت پر خواجم کے سفیر کے ساتھ تمہارے جیسے نوجوان کی دوستی کا فائدہ اٹھا سکیں تو اس میں خواجم اور بغداد دونوں کی بھلائی ہو۔ اسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت تمہارے ساتھ بے حد عقیدت ہو چکی ہے، اس لیے تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تم نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور اس نے سب سے پہلے اٹھ کر تمہیں داد دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سلطنت خواجم کے متعلق اپنے نیک ارادے ظاہر کر کے اسے دوست بنانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، خواجم شاہ کے متعلق نیک ارادوں کا اظہار میرے دل کی آواز ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے اپنے خلوص سے متاثر کر سکوں گا، اور اگر آپ نے مجھے چنگیز خان کو تنبیہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ مہم کس کے سپرد کی جائے گی، لیکن اگر تم نے خواجم کے سفیر کا اعتماد حاصل کر لیا تو تمہاری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہو جائیں گے، کیونکہ خواجم کی گزرگاہیں ہمارے لیے بند ہونے کی صورت میں ہمارے ایلچی کو مشرق کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں جانا پڑے گا، اور یہ راستہ وحشی اور لٹیرا قبائل کی موجودگی میں اور بھی خطرناک ہے۔ خانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر کو رخصت کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچے گی۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ نہ بھی لیتے تو بھی میں کسی کے ساتھ یہ باتیں نہ کرتا، کسی سے شیئر نہ کرتا۔ بہرحال آپ کی تسلی کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، اور میرا وعدہ ایک سیاست دان کا وعدہ نہیں، ایک سپاہی کا وعدہ سمجھے۔ وزیر اعظم کے اشارے سے اس کا محافظ طاہر کو محل سے باہر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ ہو لیا۔ پہلا دروازہ گزرنے کے بعد باغ میں پاؤں رکھتے ہوئے طاہر نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے راستہ معلوم ہے۔ محافظ نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے محل کے دروازے پر بگھی موجود ہوگی۔ طاہر پھولوں کی کیاریوں میں گزرتے ہوئے سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ پھولوں کی مہک سے لبریز ہوا کے جھونکے اس کے دل و دماغ میں ایک تازگی اور سرود پیدا کر رہے تھے۔ یہ دن اس کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ وہ صبح سے اب تک اپنے کئی سپنوں کی تعبیر دیکھ چکا تھا۔ تیغ زنی کے مقابلے میں اس کی کامیابی نے اس کے لیے منزل مقصود کی کئی راہیں کھول دی تھی۔ ولی عہد کا بہترین گھوڑا اور اس کی تلوار اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ مستنصر باللہ کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بغداد کے عمرہ اس کے متعارف ہو چکے تھے۔ تاہم اسے یہ خدشہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم کو ناراض کر لیا ہے۔ ان کے متعلق وہ یہ سن چکا تھا کہ وہ نہایت منتقصن المزاج آدمی ہے، اور اس کی ایک تدبیر اس کی تمام ارادوں پر پانی پھیر سکتی ہے۔ لیکن دسترخوان پر وزیر اعظم کے خندہ پیشانی اور حسن سلوک نے ان کے خیالات کی تردید کر دی تھی۔
اور ان کی باتوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا دوست اور خیر خواہ ہے۔ بغداد کا یہ جہاں دیدہ سیاست دان، جس کی وہ اب تک